جی اگلا سوال ہے کہ آپ قیامت کی نشانیوں پر ڈیٹیل مجلس کیوں نہیں ریکارڈ کرواتے ہیں، حالانکہ عوام الناس کے لیے یہ موضوع بڑی دلچسپی رکھتا ہے؟ اس لیے کہ مجھے اپنی قبر و آخرت کی فکر ہے، اس لیے میں ریکارڈ نہیں کرواتا کیونکہ آپ کے بزرگ، آپ کے علماء تو پچھلے 500 سال سے قیامت بنائی بیٹھے ہوئے. آپ یہ اس وقت چل رہی ہے 1440 ہجری، جب 1000ویں ہجری پوری نہیں ہوئی تھی نا، اس زمانے کی اگر آپ کتابیں پڑھیں نا 920 930 40 ہجری کی، وہ کہتے ہیں بس یہ امت 1000 سال تک ہی جانی ہے، 1000 تو بعد قیامت آ جانی ہے. صحیح. اب وہ بزرگ زندہ ہوتا ہم سے پوچھے سر ہم تو 400 سال اوپر بھی گزار بیٹھے ہیں، 450 سال. تو امت میں ہمیشہ یہ پرابلم رہے ہیں. آپ امت کو تو چھوڑ دیں، نبی علیہ السلام جب دجال سے ریلیٹڈ حدیثیں بیان کر رہے تھے بخاری مسلم میں، اس زمانے میں وہ کانا بندہ نظر آ جاتا تھا، صحابہ کرام نے یا رسول اللہ اجازت ہے سارا آپ حدیثیں پڑھ کے دیکھ لیں دجال والے چیپٹر میں. تو آپ علیہ السلام نے ایک دو دفعہ منع کیا صحابہ کرام کو، اگر یہ دجال ہے تو تم اسے قتل نہیں کر سکو گے، اور اگر نہیں ہے تو ایک خام خواہ ایک غریب آدمی کی جان لے لو گے. اس زمانے کے اندر بھی یہ پرابلم تھے کہ دجال کی حدیثیں سن کے لوگ دجال کو مارنے کے لیے جتنے کاڑے ہیں وہ اپنی جان چھڑاتے پھرتے تھے. تو آج آپ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں. تو سر یہ چونکہ خوف خدا ہے اس لیے یہ کام نہیں کرتے. قیامت کی نشانیوں کے اوپر جو جرنل ہے نا وہ تو ہم لیکچر ریکارڈ کرا سکتے ہیں، لیکن وہ لوگوں کی دلچسپی کا باعث نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں جی آپ کسی طریقے سے کسی کو مہدی ڈکلیئر کر دیں، کسی طریقے سے کسی کو دجالی سسٹم کا حصہ بنا دیں، کچھ کر دیں. جس طرح وہ ایک انٹرنیشنل سپیکر ہیں عمران حسین صاحب، وہ اس طرح کی کافی اینالوجیز بنا کے نا امت کو بتاتے رہتے ہیں. سر اتنی جرت میرے اندر نہیں ہے، اس لیے میں نے تمام قیامت کی نشانیاں ڈسکس کی ہیں سکیٹرڈ لیکچرز میں. یاجوج ماجوج انجینئر محمد علی مرزا صاحب لکھیں کھل جائے گا، دجال لکھیں انجینئر محمد علی مرزا لکھیں ساتھ کھل جائے گا، امام مہدی لکھیں انجینئر محمد علی مرزا صاحب لکھیں کھل جائے گا، نزول عیسیٰ لکھیں ساتھ انجینئر محمد علی مرزا لکھیں تو وہ لیکچر یوٹیوب پہ کھل جائے گا. ٹاپک سارے ڈسکس کیے ہیں، لیکن جو آپ کروانا چاہ رہے ہیں مجھ سے سر وہ میں نہیں کروں گا. اس کی وجہ سے مجھے اپنی قبر و آخرت کی فکر ہے. ہم مستقبل میں ہونے والا کوئی واقعہ پریڈکٹ نہیں کر سکتے کہ کس کا کس کے ساتھ ریلیشن شپ بنے گا. ہم ماضی کے آپ واقعات ہم سے پوچھ لیں، ہسٹری جیسے بخاری مسلم میں ہے کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی کہ جب تم یعنی چپٹے چہروں والے لوگوں کے ساتھ قتال نہیں کرو گے. وہ تو پھر ہلاکو خان کے ساتھ اور تاتاریوں کے ساتھ ہو چکا ہے، وہ پاسٹ میں ہو چکا ہے. یا وہ حدیثیں جو آپ نے بیان کرنا بیان کی ہوئی ہیں کہ عمار کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی، عمار ان کو اللہ کی طرف بلائے گا، وہ جماعت دوزخ کی طرف بلائے گی، تو ہم آپ کو بتا سکتے ہیں وہ کون سی جماعت تھی کیونکہ پاسٹ کا واقعہ ہو چکا ہے نا، تو ہم آپ کو بتا سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اس طریقے سے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا میری ایک بیوی پہ خوف کے کتے بھونکیں گے. اب اس زمانے میں تو بیویوں کو بھی یہ بات نہیں پتا تھی کہ کون سی ہم میں سے ہوگی. آج ہم بتا سکتے ہیں کس پہ بھونکے تھے. تو جو چیز ماضی ہو چکی ہے اس کو تو ہم بتا سکتے ہیں. مستقبل میں کیا ہوگا یہ بھی بتا سکتے ہیں کہ یہ ہونا ہے، کب ہونا ہے، کس کا کس کے ساتھ ریلیشن شپ بننا ہے. یہ نہیں. غزوہ ہند آپ دیکھیں کب سے شروع ہوا ہے، ختم ہی نہیں ہو رہا. ٹھیک ہے. جب ذرا کوئی انڈیا پاکستان کا کوئی معاملہ شروع ہوتا ہے غزوہ ہند والے اینکرز آ کے ٹی وی کے اوپر نا وہ باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں. بس آیا جی غزوہ ہند، بس جی اسی یہ کر دینا ہے، اسی وہ کر دینا. اور سر اپنی اوقات ویکھو. پہلے اللہ تو بندو ایک غریب تو بدتمیز. ٹھیک ہے. ہماری اکانومی تو اس وقت ہمیں یہ اجازت نہیں دیتی ہے کہ ہم 2 مہینے کے لیے اپنی فوج بارڈر کے اوپر لگا سکیں، اور یہی انڈیا ہمارے خلاف سازش کر رہا ہے کہ بارڈر پہ فوجیں لگی رہے. ظاہر ہے ان کا خرچہ دینا پڑتا ہے، بالکل لاکھوں کے لوگوں کا کھانا پینا موومنٹ کا خرچہ ہے. وہ جنگ نہ بھی کریں، ہمیں حالت جنگ میں ہی رکھیں کہ جھڑپیں کوئی نہ ہوں، بس جھڑپیں ہوا چاہتی ہوں اور صرف فوج کا خرچہ ہمیں یہ اٹھانا پڑ جائے کہ ہماری فوج ہر وقت بارڈروں پہ لڑ رہے. اس کا خرچہ نہیں ہم اٹھا سکتے اپنی اس کمزور اکانومی کے ساتھ. دنوں میں نہیں ہے ہمارے پاس، دنوں میں نہیں ہے. تو سر ہم نے کہاں سے آپ یہ لوگوں کو مطلب اس طریقے کی کہانیاں کرواتے پھر رہے ہیں. یہ کام نہ کریں، جذباتی ڈاکٹرائن نہ دیں، علمی ڈاکٹرائن دیں. اور جو ایٹیچیوڈ پرائم منسٹر نے اڈاپٹ کیا ہے امن کی بات، یہی والے معاملات ہونے چاہیے. ٹھیک ہے نا. اسی طریقے سے پازیٹیولی چیزوں کو آگے لے کے چلنا چاہیے. پہلے اپنے آپ کو سٹیبل کریں اور اس کے بعد. اب یہ دیکھیں ڈاکٹر مہاتیر محمد آئے ہوئے تھے پاکستان، انہوں نے کتنی زبردست بات کی ہے. انہوں نے کہا جی ہماری کامیابی کا راز یہ ہے کہ ہم نے دنیا میں کسی کے ساتھ دشمنی نہیں رکھی ہوئی. بالکل صحیح. ٹھیک ہے. سب سے دوستی والا معاملہ ہے. تو یہ ہماری دوسرا آئی ایم ایف سے قرضہ نہیں لیا. لیکن کیا انہی 2 گولڈن رولز کے اوپر ہماری سٹنگ گورنمنٹ عمل کرنے کے لیے تیار ہے؟ وہ
ہمارے پرائم منسٹر صاحب تو یعنی کہتے ہیں نا کہ مہاتیر محمد اس ماڈرن ایج کے اندر ایک آئیڈیل پرسنالٹی ہے جنہوں نے ملیشیا کو جو بالکل بینک کرپٹ ہو چکا تھا اتنا اٹھایا ہے. تو ان کی یہ 2 نصیحتیں لے لینا تو آپ بھی اٹھائیں. انہوں نے تو آپ کو گر بتا دیا ہے, کہتے گر سیکھنے آئے تھے, گر کیا انہوں نے پبلکلی گر بتا دیا ہے, تو آپ وہ گر لے لیں اور اس کے مطابق عمل کرنا شروع کرتے ہیں. جو اب یعنی اس وقت لوگوں میں یعنی اتنا شعور آیا ہے ہمارے یعنی اداروں میں بھی اور پولیٹیکل لیڈرز میں بھی کہ اس طرف وہ جا رہے ہیں, تو اسی طرف جائیں, اپنے آپ کو سٹیبل کریں. اور نبی علیہ السلام نے بھی دیکھیں جب تک سٹیبلٹی نہیں تھی آپ نے بھی کوئی اقدام نہیں کیا. مکے میں 13 سال تک مارے کھائی ہیں صحابہ کرام نے, ورنہ یار یہ چند بت ہی تھے, آپ توڑوا سکتے تھے, ایک گریلا وار کر کے تو توڑوا سکتے تھے, لیکن بعد میں اس کا رزلٹ کیا نکلنا تھا. تو 23 سال تک بت آلموسٹ 22-23 سال برداشت کیے ہیں. فتح مکہ کے موقع پر ان لوگوں نے بت توڑے جنہوں نے بت تراشے ہوئے تھے. ٹھیک ہے نا, تو ایک تبدیلی ایک دم نہیں آتی سر, اس کو گریجولی لانا پڑا. اور ہم جو ہے نا سب کانٹیننٹ کے لوگ جو ہے نا, میں نے دیکھا ان کی نیچر میں ہے جلد پن, جلدی ہو جائے, اور راتوں رات جذباتی رہو ٹائم, اور ہر معاملے میں جذباتی, دین کے معاملے میں بھی دنیا کے معاملے میں بھی. تو حالانکہ عقل مند لوگ ہیں, سمجھدار ہیں, لیکن جذباتی ڈاکٹرائن آگے آ جاتی ہے اور عقل پیچھے رہ جاتی ہے. ٹھیک ہو گیا.